بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے محل میں کام کرنے والا ایک معمولی سا مالی ایک بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ ایک خوش اور پرسکون زندگی کا مالک ہے۔ وہ فقیر ہونے کے باوجود اور اس کی استطاعت کم ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں۔ بادشاہ نے اس مسئلے کو ایک سمجھدار وزیر سے ڈسکس کیا اور مالی کی خوشی کی وجہ پوچھنے لگا۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ اس مالی کی خوشی کا راز یہ ہے کہ یہ 99 والے مسئلے میں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور جتنے بھی لوگ آپ پریشان دیکھتے ہیں اور جتنے لوگ آپ غمگین دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے غمگین ہیں کہ وہ 99 والے مسئلے کے خطرناک کھیل میں گر چکے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا کہ یہ 99 والا مسئلہ کیا ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ آج رات میرے ساتھ اس مالی کے گھر چلیں اور میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ جب رات ہوئی تو بادشاہ اور وزیر دونوں مالی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دیر چل کر جب وہ مالی کے دروازے کے پاس پہنچے تو مالی کے دروازے پر ایک تھیلا رکھ دیا جس میں 99 سونے کے سکے تھے، اور تھیلے پر لکھ دیا کہ اس میں 100 سونے کے سکے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور دروازہ کھٹکا کر بادشاہ اور وزیر دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر مالی گھر سے باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر تھیلا پڑا ہوا ہے۔ وہ تھیلے کو لے کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک چراغ لے کر باہر آیا اور اندھیرے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ دوبارہ گھر چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا چراغ لے کر اندھیرے میں کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد اسے کچھ نہ ملا تو وہ مایوس ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ اور وزیر بادشاہ سے کہتا ہے اس کا نتیجہ آپ کل خود دیکھ لیں۔ اگلے دن بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مالی پریشان ہے، وہ مالی غمگین ہے، اور بادشاہ نے وزیر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ اس مالی کو بلا کر خود اس کی غمگینی کی وجہ پوچھ لیں۔ بادشاہ نے مالی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ ہر روز دیکھتا تھا کہ تم کافی خوش تھے، لیکن آج پریشان لگ رہے ہو، آج غمگین لگ رہے ہو۔ اس غمگینی کی وجہ کیا ہے؟ مالی نے کل رات والا واقعہ سنانا شروع کیا۔ میں اس تھیلے کو اندر لے کر گیا، جب میں نے ان سکوں کو گنا تو ان میں سے ایک سکہ کم تھا، اور وہ ایک سکہ مجھے نہیں مل رہا۔ کافی ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ سکہ مجھے نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک سکہ کہاں گرا ہوگا۔ یہ سنتے ہی وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کر کے کہا کہ بادشاہ، دنیا میں اکثر لوگ ان 99 سکوں کو بھول کر اس ایک سکے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کی زندگی کی کہانی اور داستان ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ایک نعمت جو ان کے پاس نہیں ہوتی، اس ایک نعمت کے لیے اپنی خوشی اور اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں تو وہ ایک بیٹا ملنے کے لیے اپنی خوشی اور سکون برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی اس عزت سے غافل رہتا ہے اور اپنا سکون برباد کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سلامتی ہے تو وہ اپنی سلامتی کو برباد کرتا ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو سلامتی حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی اور سکون برباد کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو وہ گھر حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خوشیوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر ہے تو وہ گھر بڑا کرنے کے لیے دن رات اپنی تمام خوشیاں برباد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ 99 والا کھیل ایک خطرناک کھیل ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء الہی نے ہمیں اس کھیل کو کھیلنے سے منع کیا ہے اور ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارا فوکس ان 99 نعمتوں پر ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اس ایک نعمت کو بھول جائیں جسے اللہ نے کسی بھی مصلحت کی بنا پر ہمیں عطا نہیں کیا۔ اگر ہماری توجہ 99 نعمتوں پر ہوگی جو اللہ نے عطا کی ہیں تو غریب ہونے کے باوجود اور فقیر ہونے کے باوجود ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔